السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ البلگے کے والد کو دریگوس نے مار دیا تھا، لیکن البلگے نے اس کا الزام گندز پر لگا دیا تھا اور ارطغرل کو کہا تھا کہ اب آپ کے بیٹے کی زندگی زیادہ نہیں رہی، ہم تمام کائی والوں اور سوگت والوں کا خون بہا دیں گے۔ اس قسط کے آغاز میں ارطغرل باہر آ کر کہتا ہے، عبد الرحمن، حالات کسی بھی وقت خراب ہو سکتے ہیں، فوراً قبیلے کی طرف خبر بھجواؤ اور محافظوں کو کہو کہ وہ سوگت کی حفاظت کے لیے تیار رہیں، کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایک غار میں طلائی کود کہہ رہا تھا، یہ غدار ہیں۔ کمانڈر بورجگن کہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے ہماری جان بچائی تھی۔ طلائی کود کہتا ہے، بیوقوفو، انہوں نے ہمارے اندر گھسنے کے لیے ایسا کیا تھا، یہ غدار مرگن نویان کی موت کی وجہ بنا تھا۔ یہ سن کر ایک منگول کہتا ہے، میں ان دونوں کو مار دوں گا۔ طلائی کود اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے، پہلے ہم پتہ لگائیں گے کہ یہ کس کے کتے ہیں، باندھ دو ان کو۔ اس کے بعد ان دونوں کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سوگت میں اچانک دروازہ کھلتا ہے اور البلگے کے سپاہی اندر داخل ہو کر حملہ کر دیتے ہیں۔ ہر طرف افراتفری مچ جاتی ہے۔ دوسری طرف گندز کہتا ہے، یہ اچھا نہیں ہوا کہ بابا کو میرے اور ایرین کے بارے میں پتہ چل گیا۔ چاگری کہتا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں بھائی، مجھے بتانا پڑا۔ گندز کہتا ہے، کوئی بات نہیں، ویسے بھی ایک دن بابا کو پتہ چلنا تھا، اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ چاگری کہتا ہے، اگر میری بات مانو تو تم ارطغرل صاحب کے پاس چلے جاؤ، ورنہ وہ مزید غصہ ہوں گے۔ گندز کہتا ہے، اگر تم ہار مان رہے ہو تو مجھے بتا دو چاگری، میں نے ہر چیز کے بارے میں سوچ لیا ہے، میں اپنا اور بابا کا نام صاف کروں گا، اب مجھے بتاؤ کیا تم میری مدد کرو گے یا نہیں؟ چاگری کہتا ہے، میں کروں گا بھائی، یہ ایک سپاہی کا وعدہ ہے، میں تمہیں دھوکہ دینے کی بجائے مرنا پسند کروں گا۔ دوسری طرف سرائے محل میں لڑائی جاری تھی۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، اگر تم لوگ اپنی ماں کو اس کے بیٹے سے الگ کرنا چاہتے ہو اور اپنے بیٹے سے اس کا باپ چھیننا چاہتے ہو تو آگے بڑھو۔ یہ سن کر سب سپاہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ دریگوس پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنے میں بامسی سپاہیوں کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور البلگے کے سپاہیوں کو قابو کر لیتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، سپاہیوں کو پیچھے ہٹا لو بامسی۔ یہ سن کر بامسی اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، اس زخمی سپاہی کو ارطغرل صاحب کے پاس لے جاؤ۔ پھر ارطغرل البلگے کے سپاہیوں کو کہتا ہے، تم لوگوں کا درد ہمارا درد ہے، تمہارا انتقام ہمارا انتقام ہے، قاتل کے ملنے تک تم لوگوں کو صبر کرنا ہوگا۔ ایک سپاہی کہتا ہے، قاتل آپ کا بیٹا گندز ہے۔ یہ سن کر ارطغرل اسے گردن سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، اگر عمر بے کو اس نے قتل کیا ہے تو میں اسے معاف نہیں کروں گا، میں خود اسے سزا دوں گا، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، سمجھے تم؟ پھر ارطغرل سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اب سے اگر کسی نے مشکل پیدا کرنے کی کوشش کی یا کسی نے کائی سپاہی پر تلوار اٹھائی تو وہ موت کی سزا کا سامنا کرے گا۔ یہ کہہ کر ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی دوران البلگے اپنے والد کے پاس بیٹھ کر کہہ رہی تھی، میرے بہادر بابا، میں جب تک آپ کا انتقام نہ لے لوں تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گی، میں قسم کھاتی ہوں کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اتنے میں اتاج اندر داخل ہو کر کہتا ہے، وہ تب تک سچ کو قبول نہیں کریں گے جب تک ہم ان کو زندہ نہیں جلا دیتے۔ اب واضح ہو گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ البلگے کہتی ہے، میرے بھائی کی طرف خبر بھجواؤ، اسے صورتحال سے آگاہ کرو، اسے بتاؤ کہ ارطغرل کے بیٹے گندز نے ہمارے بابا کو قتل کر دیا ہے، وہ ہمارے سپاہیوں کو لے کر یہاں آ جائے، اب انتقام کا وقت ہے اور جنگ کا وقت ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے سپاہیوں کو ہوشیار رہنے کی ہدایات دے رہا تھا۔ بامسی کہتا ہے، یہ خنجر گندز کا ہے، لیکن گندز کے ملنے پر ہی ہم اس معاملے پر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، گندز کا ملنا کافی نہیں ہے، ہمیں اس آدمی کو تلاش کرنا ہوگا جو یہ خنجر یہاں لایا ہے۔
اگر ہم اسے تلاش نہ کر سکے تو ہمیں مزید بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف اتاج دوبارہ اندر آ کر البلگے کو بتاتا ہے کہ میں نے آپ کے بھائی کی طرف خط بھجوا دیا ہے، وہ طوفان کی طرح یہاں آئے گا اور اس محل کو تباہ کر دے گا۔ البلگے کہتی ہے میں امید کرتی ہوں کہ وہ جلد یہاں آ جائے تاکہ ہم فوراً قاتلوں سے اپنا انتقام لے سکیں۔ دوسری طرف وامسی پوچھتا ہے آپ کو کس پر شک ہے سردار؟ ارطغرل کہتا ہے دریگوس پر، اس طرح کی صورتحال کا سب سے زیادہ فائدہ اسے ہو سکتا تھا، میرے خیال میں یہ اسی کا کام ہے۔ دوسری طرف دریگوس اور اس کے ساتھی ایک چرچ میں موجود تھے۔ دریگوس ارطغرل کا مذاق اڑا رہا تھا کہ کس طرح اس نے عمر قبیلے کے سپاہیوں کو قابو کیا، اس کے ساتھی کہہ کے مار کر ہنس رہے تھے۔ پھر دریگوس کہتا ہے ہم نے ترکوں کو آگ میں پھینک دیا ہے، یہ آگ ان سب کو جلا کر خاک کر دے گی۔ ایک آدمی پوچھتا ہے اب آپ اس قاتل گندز کے ساتھ کیا کریں گے حضور؟ دریگوس کہتا ہے میں اسے البلگے کے حوالے کروں گا، کیونکہ ایک لڑکی جس کا والد قتل ہو گیا ہے اس کا حق ہے کہ وہ انتقام لے۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگتے ہیں۔ پھر دریگوس کہتا ہے کارا بیلا تم اور تارا مکیز کے پاس جاؤ، تم جانتے ہو کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ نیکو اور تیو تم دونوں سوگت بازار میں بے چینی پھیلاؤ، ہر کسی کو بتاؤ کہ عمر بے قتل ہو گیا ہے اور جلد عمر قبیلے کے سپاہی سوگت پہنچنے والے ہیں، ایک بڑی جنگ چھڑنے والی ہے، اس لیے تاجر اپنی جان بچانے کے لیے سوگت چھوڑ دیں۔ اس کے بعد صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ دریگوس کے آدمی مکیز کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اسے مارنے لگتے ہیں۔ مکیز پوچھتا ہے تم ایسا کیوں کر رہے ہو تارا؟ تارا کہتا ہے ارطغرل کا خاتمہ ہونے والا ہے، اب یا تو تم ہمارے ساتھ مل جاؤ یا اس کے ساتھ تم بھی مار جاؤ۔ مکیز پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تارا کہتا ہے ہم مقدس جنگجو ہیں جو سوگت کی نجات کے لیے لڑ رہے ہیں۔ مکیز کہتا ہے کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا، میں اس کی بجائے مرنا پسند کروں گا۔ یہ سن کر کارا بیلا اس کے گلے میں رسی ڈال دیتا ہے۔ کافی دیر کے بعد وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر تارا ایک ہار پھینک کر پوچھتا ہے کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ مکیز کہتا ہے یہ تو میری بیوی ہیلن کا ہے، یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ تارا کہتا ہے تمہاری بیوی اور بچہ کنستنطنیہ سے یہاں آ رہے تھے، ہم نے ان دونوں کو پکڑ لیا ہے، فکر نہ کرو وہ محفوظ ہیں، لیکن محتاط رہنا ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ وہ بھی مارے جائیں گے۔ اگر تم ہمارے ساتھ مل گئے تو اس سے بھی زیادہ امیر ہو جاؤ گے جب ہم سوگت واپس لے لیں گے، فیصلہ تمہارا ہے۔ مکیز پوچھتا ہے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو اور میں اپنی بیوی اور بچے سے کب مل سکوں گا؟ کارا بیلا کہتا ہے صحیح وقت آنے پر ہم تمہیں ان کے پاس لے جائیں گے، پھر تمہیں سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں باہر نکل جاتے ہیں اور مکیز رونے لگتا ہے۔ دوسری طرف سرائے محل کے مرکزی حال میں دونوں قبیلوں کے سپاہی جمع تھے، اتنے میں ارطغرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اتاج بے کہتا ہے پہلے آپ لوگوں نے ہمارے سپاہیوں کو قتل کیا، پھر ہمارے سردار کو، ہم انتقام لیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے میں آپ کے غصے کو سمجھ سکتا ہوں اتاج بے، یہ سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل کا وعدہ ہے کہ میں قاتلوں کو تلاش کر کے سزا دوں گا۔ اتنے میں البلگے کہتی ہے آپ کو دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قاتل آپ میں سے ہے، ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میں ارطغرل صاحب کے ساتھ اس کمرے میں جا کر تحقیقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر البلگے اور اتاج بے پہلے انکار کرتے ہیں، لیکن پھر ارطغرل کے سمجھانے اور ڈرانے کے بعد وہ رضامند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ حکیم ارطغرل چیزوں کا جائزہ لینے لگتا ہے، پھر وہ عمر بے کے زخم کا جائزہ لے کر کہتا ہے عمر بے کو گندز کے خنجر سے قتل کیا گیا ہے سردار۔ ارطغرل پوچھتا ہے اور جو دوسرے سپاہی قتل ہوئے ہیں وہ؟ ارطغرل کہتا ہے یہاں آنے سے پہلے میں نے ان کی تحقیق کی تھی سردار، وہ دونوں مختلف خنجروں سے قتل ہوئے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ قاتل اکیلا نہیں تھا۔ پھر ارطغرل البلگے کو کہتا ہے وہ 3 آدمی تھے، انہوں نے خاموشی سے باہر کے 2 محافظوں کو قتل کیا، پھر قاتل اندر آیا، پہلے اس نے اندر کے سپاہی کو مارا، پھر اس نے عمر بے پر حملہ کیا۔ عمر بے نے ہلکی سی مزاحمت کی۔ پھر ارطغرل کہتا ہے دیکھو خاتون، میں نے اپنے بیٹے کو ایک بہادر اور اچھے دل والا سپاہی بنایا ہے، نہ کہ اسے ایک قاتل بنایا ہے، لیکن اگر وہ قاتل بھی ہوتا تو وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ اپنا خنجر یہاں پھینک جاتا۔ البلگے پوچھتی ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے قاتل نے یہ خنجر اس لیے یہاں چھوڑا تاکہ اس واقعے کا الزام گندز پر ڈال سکے۔ اتاج بے کہتا ہے یہ باتیں آپ ان قاضی صاحبان کو بتانا جو کونیا سے یہاں پہنچیں گے ارطغرل صاحب۔ پھر البلگے کہتی ہے ہم نے بہت دیکھ لیا اور سن لیا، یا تو آپ خود اپنے بیٹے کا سار اتارو گے یا پھر ہم اتاریں گے، اب چلے جائیں یہاں سے۔ یہ سن کر وہ دونوں باہر نکل جاتے ہیں۔ باہر آ کر حکیم ارطغرل کہتا ہے یہ واضح ہے کہ گندز نے یہ سب نہیں کیا سردار، ہمیں فوراً اسے تلاش کر کے البلگے خاتون سے بچانا ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے ہم جب تک دریگوس نامی آدمی کو تلاش نہیں کر لیتے تب تک اس مسئلے کو حل نہیں کر سکیں گے ارطغرل صاحب، میرے بیٹے کی زندگی کا انحصار اس پر ہے۔ اتنے میں دریگوس وہاں پہنچ جاتا ہے۔ پہلے وہ ارطغرل کی بہت تعریفیں کرتا ہے اور پھر کہتا ہے
آپ جیسے انصاف پسند سردار کا بیٹا اس طرح کا کام نہیں کر سکتا ارطغرل صاحب۔ میں جانتا ہوں گندوز صاحب بے گناہ ہیں۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کے بیٹے پر رحم کرے۔ ارطغرل کہتا ہے، اس دنیا میں جو چیز ہمیں زندہ رکھتی ہے وہ اللہ کا انصاف اور رحم ہے۔ اللہ کا انصاف تمام ظالموں اور چالیں چلنے والوں پر حاوی ہوتا ہے۔ آج انہوں نے میرے بیٹے کے لیے جال بچھایا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ بے نقاب ہو جائیں گے۔ وقت آنے پر ان کی موت سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل کے ہاتھوں ہوگی۔ یہ کہہ کر ارطغرل آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر درگوش دل میں کہتا ہے، وقت آنے پر تمہیں پتہ چلے گا کہ انصاف میری تلوار کی نوک پر ہے ارطغرل۔